علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ ایک مبارک رات ہے اور ایک یہ مبارک گھڑی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا کہ اگر وہ رات مجھے مل جائے تو اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کروں، کیا مانگوں؟ اب مانگنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، فاعف عنی تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے اللہم انک عفو، اور نمبر 2 تحب العفو، اور نمبر 3 فاعف عنی۔ یہ 3 جملے ہیں اور تینوں جملوں میں بڑی جامعیت موجود ہے۔ دیکھیں، اللہم انک عفو، کہ اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی 2 اور صفات بھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اور ایک صفت ستیر، پردہ پوشی کرنے والا، گناہوں کو چھپا دینے والا، اور تیسری صفت عفو، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جس صفت کا واسطہ دیا ہے وہ صفت عفو ہے، جبکہ اللہ کی ذات غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستیر بھی ہے، لیکن گناہوں کی معافی کا جو معنی، جو مبالغہ صفت عفو کے اندر ہے، وہ غفار یا غفور یا ستیر میں نہیں ہے۔ غفور کا معنی یا غفار کا معنی کہ گناہوں کو چھپا دینے والا، یہی معنی ستیر کا بھی ہے۔ لیکن عفو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ جتنے میرے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے، مٹا دے اس کو۔ یعنی غفور اور غفار میں گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ چھپ جاتے ہیں، اللہ ان کو چھپا دیتا ہے بندے سے۔ گویا کہ گناہ موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، لیکن عفو میں ایسا نہیں ہوتا۔ عفو کا معنی کہ یا اللہ جتنے گناہ ہیں ان کو چھپانا نہیں ہے بلکہ ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ اس میں جامعیت ہے کہ اس دعا میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا۔ تو اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، تحب العفو، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ یہ تیری شان اور تیری خوبی ہے کہ تو بندوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کیا جائے تو رب تعالیٰ کی ذات بندوں سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو تحب العفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ یہاں ایک اشارہ موجود ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ چیز ہماری بھی پسند ہونی چاہیے۔ جب معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ چیز، یہ خصلت انسان میں بھی ہونی چاہیے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو معاف کر دے۔ یہ اس میں باریک اشارہ موجود ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت تو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟
دیکھیں بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں کمال حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے، وہ انسان کے لائق ہے جو اس کے مناسب ہے۔ مثلا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو انسان خوبصورت بن کر رہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس میں یہ خصلت پیدا ہو ماہ رمضان کے مہینے میں، یہ اس کے علاوہ بھی کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صابر تھے، کس قدر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ زخمی ہوئے، لیکن آپ کا اچھا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف فرما دے۔ تو تحب العفو، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ ہے فاعف عنی یا فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس جملے میں یہ اشارہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی یہ حاجت اور ضرورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معافی کا محتاج ہے، اس لیے انسان کو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور معافی کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انصار صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے ایک دنیا کی طلب لے کر۔ وہ طلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے یہ دعا کرواتے ہیں کہ مدینہ میں پانی نہیں ہے اور ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، کیوں نہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جائیں اور آپ سے دعا کروائیں کہ مدینہ میں اللہ پانی کے چشمے جاری کر دے۔ چنانچہ یہ طلب لے کر، یہ سوچ لے کر انصار صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ آپ بھانپ گئے، آپ نے اندازہ کر لیا کہ انصار آج کسی کام سے میرے پاس آئے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انصار صحابہ کرام سے کہ تم جو مانگو میں رب العالمین سے دعا کروں گا، تم طلب کرو۔ اب انصار صحابہ کرام طلب لے کر آئے تھے، لیکن جب اتنی بڑی اللہ کے پیغمبر کی بشارت سنی، کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ تنہائی میں گئے، آپس سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی سے کیا مانگا جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آئے، کہا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو گویا کہ معافی کا طلبگار ہونا، عفو، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ شب قدر کی دعا بڑی جامع اور معنی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو شب قدر کی جو راتیں ہیں، یہ آخری عشرے کے جو یہ ایام ہیں، یہ افضل ترین ایام ہیں۔ تو افضل ترین ایام میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان عظیم راتوں کی عبادات سے محروم ہو جائیں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان شب قدر سے محروم ہو گیا، وہ انسان ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو پا کر اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس میں شدت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔